السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، سورہ بقرہ کی یہ 13 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے نبی صاحبی ایمان لائے ایسے ایمان لے کے آؤ۔ سمجھا؟ تو ہمارا آپ کو کیسے ایمان لانا ہے، کیسے ایمان لا کے اور اس پہ عمل کرنا ہے، جیسے نبی صحابہ نے عمل کیا۔ اللہ فرما رہے سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں۔ تو ہر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں، زندگی گزارنے کا، تہوار منانا، رسم منانا، دین کے طریقے، رسم و رواج، سب نبی اور صحابی کے نقش قدم پہ ہونا چاہیے۔ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ سمجھے؟ تمہارے لیے نبی نمونہ ہے۔ اللہ فرمائے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ ایگزامپل نبی ہے، صحابہ ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان۔ تو اب جو کام نبی نے کیا ہے زندگی میں عمل، قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے، اللہ کا آرڈر کے مطابق، سمجھے؟ تو ہم کو آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو قرآن پہ ہی چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہر وہ حکم کی پیروی کی۔ ہم اور آپ کو بھی وہی پیروی کرنا ہے قرآن کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار صرف 2 ہی منائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ہم اور آپ کو بھی صرف 2 ہی منانا ہے، سال میں صرف 2 ہی تہوار ہے۔ اور سعودی میں دیکھ لو آپ، 2 ہی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ الگ الگ تہوار، سمجھا؟ شب برات، سب گمراہی، بدعت بعد میں علماء نے نکالی ہے، سب نبی صحابی نے نہیں کیا۔ آج بھی سعودی کعبہ میں نہیں ہوتا ہے شب برات۔ تو یہ پتہ کیا چلا ہے؟ گمراہی شب برات، سمجھا؟ اور بھی ہے، جیسے نیاز کی جاتی ہے 11ویں کی، سمجھا؟ ولی اللہ کی، عبد القادر جیلانی کے نام کی، سمجھا؟ یہ کیا منع ہے قرآن میں؟ اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نکاح کیا ہے کبھی نبی کے نام کی، یا نبی نے حکم دیا ہے، یا صحابہ نے نبی کے نام کا کچھ کیا ہے نیاز یا دیکھ چڑھا کے سال کے کوئی بھی دن نہیں کیا ہے؟ تو یہ بھی پتہ چلا کیا ہے؟ شرک، گمراہی، کفر۔ پھر گزرا منا رہے یہاں پہ کنڈے کی نیاز امام جعفر کے نام سے، سمجھا؟ یہ بھی گمراہی، شرک، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا حرام، تو شرک۔ آج بھی دیکھو سعودی میں نہ 11ویں نہ کنڈے کی نیاز، سمجھا؟ اسی طریقے سے کھچڑا حسین کے نام کا، شربت، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صحابی نے کوئی عمل نہیں کیا ایسا، نہ صحابہ نے کیا ہے نہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھا؟ سعودی میں دیکھیے آپ، آج بھی نہیں، نبی صحابی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ فرمائے نا آل عمران آیت نمبر 96 میں، وہ خانہ کعبہ جو مکے میں ہے بابرکت ہے، پوری جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہاں پہ ہدایت ہے، ہم اور آپ کو ہدایت وہیں سے لینا ہے۔ قرآن بھی ہدایت ہے، یہاں سے لینا ہے، اور اسی کو دیکھنا ہے کہ وہاں بھی اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ قرآن بھی ہدایت ہے تو مان رہے نا، ہدایت کی کتاب ہے، ویسے اللہ اس کعبے کو بھی بلایا، وہاں پہ بھی سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں، سمجھے آپ؟ سورہ انفال میں بھی بولا اس خانہ کعبہ کے متولی تو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہاں پڑھے ہیں سب آیت؟ کبھی زندگی میں آپ پڑھے یہ سب باتیں؟ سمجھا؟ جب اللہ ہدایت بولا ہے کعبے کو تو وہاں ہدایت ہی ہے۔ دیکھیے آپ، ہر وہ کام نبی صحابی کے مطابق، قرآن کے اکارڈنگ، قرآن کے مطابق۔ آپ کے پاس تو قرآن ہے نا، دیکھ لو آپ، سب کام اور قرآن کے مطابق ہو رہا ہے، سمجھا؟ نبی صحابی نے کبھی تعویذ نہیں پہنے، کبھی دم نہیں کیا، سمجھا؟ آج بھی دیکھ لو آپ، کعبے میں نہ تعویذ ہے نہ دم ہے، دم کرنا بھی شرک ہے، سمجھا؟ تعویذ بھی شرک ہے، نبی نے فرمایا۔ کعبے میں دیکھو آج بھی دم بھی نہیں، شرک بھی نہیں۔ یہ اہل حدیث حضرات اور دیوبندی اور جو لوگ بھی بولے دم کر سکتے، جائز ہے، جس میں شرکیہ کلام نہ ہو۔ یہ کون سی فارمولا لائے بھائی؟ تو یہ شرکیہ کلام جس میں نہیں، اس آیت سے دم کر سکتے تو نبی صحابی کیوں نہیں کیے؟
اور آج سعودی میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بیوقوف بناتے، عوام کو گمراہ کرتے. دم کرنا جب شرک ہے، منع ہے تو منع ہے. اب آپ اس سے کھیل رہے ہو کہ جس میں شرکیہ کلام نہیں ہے اس آیت سے دم کر سکتے ہیں. ارے جاہلو، کعبے میں دیکھو آج تک ہوتا ہے کیا؟ اندر وہاں کعبے کے اندر طواف کرتے، وہاں حاجی لوگ بیمار ہوتے ہیں. دم کرو نا. اہل حدیث حضرات جو بہت دم کرنا جائز ہے بولتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے شرک کلام کی آیت سے دم کرے تو جائز ہے. وہ لوگ کرتے کیا کعبے میں؟ تم کرو نا پھر وہاں کعبے میں، دیکھو تمہارا کیا حشر کرتے وہ لوگ. سمجھے آپ؟ چیٹنگ گمراہ مت کرو عوام کو. سمجھے آپ؟ بیوقوف بناتے. قرآن کیا دم کرنے اور تعویذ اور لٹکانے اور پھونکنے کے لیے آیا کیا؟ پڑھ پڑھ کے پھونکنے کے لیے آیا کیا؟ پڑھ پڑھ کے پھونکنا ہی منع ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اللہ کی پناہ میں آؤ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والی ہو. وہ لیڈیز والی ہو، نفاس آتی ہے، لیڈیز ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، پھونکنا ہی منع ہے. اللہ کی پناہ میں آؤ پڑھ پڑھ کے پھونکنا. کوئی بھی انسان اپنے مذہب کی، اپنی دین کی کتاب سے پڑھ کے پھونکتا ہے نا. آپ لوگ پھونک رہے ہو قرآن کی آیت. نبی صاحب نے نہیں پھونکا، الٹا منع فرمایا. آج بھی دیکھو کعبے میں نہیں ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ. 25 پیغمبر کا قرآن میں ذکر ہے. ہر پیغمبر نے اللہ سے دعا کی ہے، پکارے اللہ کو جو چاہیے. بیمار ہے تو ایوب علیہ السلام اللہ کو پکارے. پھونکے کیا؟ ان کو نہیں معلوم، پیغمبروں کو نہیں معلوم رہتا کیا کہ شرکیہ کلام نہیں ہے تو پھونک سکتے؟ جو آیت میں شرکیہ کلام نہیں، اس سے دم کر سکتے. بولتے ہیں نا اہل حدیث حضرات گمراہ کرتے ہیں عوام کو. تو پیغمبر لوگوں کو نہیں معلوم رہتا ہے. پیغمبر اتنے پھونکنا تھا نا. کوئی بھی پیغمبر دم کیے پھونکے، سب اللہ کو پکارے کہ اللہ تو ہی دور کرنے والا بیماری، تو ہی بچہ دینے والا ہے، تو ہی پریشانی دور کرنے والا ہے، تو ہی تکلیف. سب نے اللہ کو پکارے. ایک بھی پیغمبر نے پھونکے دم کیے پورے قرآن میں 2500 پیغمبر کا ذکر ہے. سوچو آپ. 23 برس قرآن نازل ہوا، نبی کے پاس کوئی بیماری نہیں آیا کہ نبی پھونکے دم کیے. سب جاہلوں جیسی باتیں، گمراہی. شرک ہے شرک. آپ لوگ بولتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. سب سے بڑے شرک تو آپ ہی لوگ کرتے کہ قرآن کی آیتوں سے کھیلتے. سمجھا؟ قرآن کے لفظوں سے کھیل کے. قرآن میں شفا اللہ بولا تو یہ سوچ رہا ہے شفا کیا ہے؟ کفر، شرک، نفاق، عقیدہ خراب، اس کے لیے شفا ہے قرآن. آیت پڑھ کے دم کرنا، آیت پڑھ کے باندھنے کے لیے تھوڑی شفا ہے. اگر ہے تو آپ پھونکو نا وہاں کعبے میں. کیوں نہیں پھونکتے؟ وہاں تو اہل حدیث حضرات گھومتے رہتے اندر، تبلیغ کرتے رہتے نا، بیان اس کو پکڑ کے. تو پھونکا بھی کرو. بیمار وہاں بہت لوگ ہو رہے ہیں، گر جا رہے، بے ہوش ہو رہے. پھونکو ذرا. معلوم ہے نا آپ لوگ کو کہ وہاں پھونکنا منع ہے کعبے میں، اسی لیے نہیں پھونکتے. بہت شانے ہیں، چتور لوگ ہیں. بولے یہاں پر پھونکیں گے تو پکڑیں گے، بھگا دیں گے. سمجھے؟ ٹھپا مار دیں گے کہ آئندہ کبھی نہیں آئیے. وہاں نہیں پھونکتے. شانے ہیں. یہاں ایشیا میں سب کو بیوقوف بناتے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جاہل قوم کو بیچاری بھولی بھالی کبھی قرآن پڑھی ان کو بیٹھ کے فتوے دیتے رہتے ہیں. آیت پڑھ کے دم کرو. ارے دیوبندی بریلی بول رہا ہے، اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، گمراہ. بخاری کے فالوور بولتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے. اہل حدیث حضرات بولتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے. سب سے بڑے مقلد تو یہی لوگ ہیں. بخاری، امام بخاری کی تقلید. ایک سے بڑے بڑے عالم سے میں نے بات کیا، بولے جیسے قرآن ویسے بخاری. قرآن میں ایک بھی بات ملاوٹ نہیں. میں بولا وہ حدیث میں بھی؟ بولے بخاری میں. میں پوچھا تو بولے ہاں بخاری میں بھی ایک بھی بات ملاوٹ نہیں ہے. بولو اب آپ ان کو کیا بولیں گے؟ ایسے لوگ عالم مفتی بیان دے رہے، ویڈیو لیکچر اسٹیج پہ مسجد میں خطبہ، ایک نمبر کے گمراہ. بخاری میں بولے ایک بات بھی ملاوٹی نہیں ہے. بولو پتہ ہی نہیں. امام بخاری 6 لاکھ حدیث جمع کرے، خود ہی بولتے. جا کے دیکھو بخاری کی کتاب میں 6 لاکھ حدیث جمع کیے تو رکھنا چاہیے تھا نا. بولتے حدیث جیسے قرآن کی حفاظت ہو رہی ویسے حدیث کی بھی ہو رہی. یہ الفاظ ہیں کہ حدیث کی بھی اللہ حفاظت کر رہا ہے. تو امام بخاری 6 لاکھ جمع کیے تو رکھنا چاہیے تھا نا حدیث. 6 لاکھ حدیث کائے کو ہٹا دیے؟ صرف 8,000 لیے. 5,92,000 حدیث کو رد کیوں کی؟ امام بخاری حفاظت ہو رہی نا. آپ لوگ تو عوام کو دھوکا گمراہ کرتے ہیں. حدیث کی حفاظت ہو رہی. کیا حفاظت ہو رہی؟ امام مسلم نے 3 لاکھ جمع کیے، 8,000 رکھے، 10,000، 5,90,000 ہٹا دیے، 2,90,000 ہٹا دیے. سمجھا؟ ترمذی بھی. تب آئیے سب کیا ہے؟ سب دھوکا، فراڈ، چیٹنگ، پورا عوام کو دھوکا دینا. یہ دشمنوں کی سب کھیل ہے، سازش. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. آج تک کے کعبے میں جا کے دیکھ لو، بخاری کی انٹری نہیں ہے کعبے.
1 लाख कुरान मिलेगी आपको वहाँ, पूरा ताक पे रखी हुई अंदर, काबे के अंदर। बोल तवाफ करते ना वहाँ, देखो 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, हर जगह आपको कुरान मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कुरान। क्यों? हम लोग को नहीं मालूम है बुखारी, आप लोग को तो पता है, हम लोग को सब पता है बुखारी चीटिंग मिलावटी किताब, इसलिए बुखारी जो हदीस ओरिजिनल है वो उसको पिकअप करके बयान करते हैं ओरिजिनल हदीस, समझे आप? रखे नहीं है बुखारी को अंदर, क्योंकि उसमें मिलावट है, डुप्लीकेट बातें भी है, नहीं रखे काबे में। बताओ जरा, थप्पी दिखाओ मेरे को 2-4 10 को बुखारी रखी हुई काबे के अंदर, बोल रहा हूँ। इसीलिए वो अल्लाह ताला वहाँ हिफाजत कर रहा है, उसने नहीं दिया ये बुखारी को, न फज़ाइल अमाल को न बुखारी, दोनों डुप्लीकेट किताब। सिर्फ कुरान, कुरान मुकम्मल किताब, इंसानों की हिदायत के लिए रहनुमाई, गाइडेंस, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, समझे आप? इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, पूरी दुनिया के इंसान को, और उनको हिदायत के लिए, गाइडेंस के लिए कुरान कंप्लीट दिया। कंप्लीट देता है ना फैक्ट्री वाले, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन लेते आप लोग, टीवी, जो भी लेते, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हुक्म क्या करना क्या नहीं करना, उसमें भी लिखा रहता है ना, ये करोगे तो बिगड़ जाएगा, उसको मत करना, ये करो नहीं वो तो अच्छा चलेगा मशीन। कंप्लीट देते हैं ना कैटलॉग, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। फिर तो ऐसे ही अल्लाह तो फिर ये इंसान जो मशीन बना रहा है उससे तो बाला तर है। अल्लाह तो पूरी दुनिया को बनाया, पूरी दुनिया के इंसानों, उसने तो कंप्लीट इंसान की रहनुमाई किया है ना कुरान से, क्या अधूरी नाजिल किया कि बाद में छापेंगे उलमा लोग, सब गुमराही बातें हैं। यहाँ तो आलिम मुफ्ती किताब छापते जा रहे हैं, समझा? आबे में कोई इमाम आलिम ही नहीं है लगता है, वो लोग क्यों नहीं किताब लिखते छापते दीन की? वहाँ भी रहना चाहिए ना कुरान के साथ में, ये भी दीन की किताब लोग पढ़ो। वहाँ आलिम नहीं क्या? वहाँ तो इससे आलिम है, आपकी तो धूल है, आप तो उनके पैरों की। आपको तो अरबी नहीं मालूम आज तक क्या है कुरान में, कुरान का तर्जुमा तक आप लोग ने गड़बड़ किया है। मदरसा और ये देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, सब मदरसों ने कुरान का तर्जुमा ही गलत किया है। अल्लाह गुमराह करता है, गलत तर्जुमा। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करे, गलत तर्जुमा, समझे आप? सब गलत तर्जुमा है। अल्लाह गुमराह करता है, जहाँ जहाँ भी लिखा तर्जुमा वो गलत है, और अल्लाह जिसे गुमराह करे, ये सब गलत तर्जुमा। आप देखो सऊदी वाले क्यों नहीं करते, वो तो अरबी के माहिर एक्सपर्ट है, पैदाशी खानदानी नबी साहबी की नस्ल, सब अरबी, प्योर अरबी के माहिर आलिम वहाँ के, समझे आप? मुतवल्ली, मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह बोल रहा है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते, समझे आप? वो लोग नहीं लिखते तर्जुमा में। देख लो आप तरावी उठा के, तरावी में देखो वो लोग बोलते कि अल्लाह गुमराह करता है, या लिख के आता है, देखो इंग्लिश में तरावी उन लोग की देखो आप। अगर अभी देखना है आज की तारीख में, तरावी उठा के देख लो, यूट्यूब पे रहती तरावी, ये साल की, पिछले साल की, जब हर साल की तरावी मिलेगी, 2024, 2023, 2000 तरावी आप देख लो। जब वो लोग अरबी में आयत पढ़ते, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, सूरह बकरा की, समझे आप? वो लोग नहीं लिखते कि अल्लाह गुमराह करता है, अल्लाह उसको उसकी गुमराही में छोड़ देता है। يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين। क्योंकि गुमराही किसने? इंसान खुद गुमराही अख्तियार करता है, खुद अमल गुमराही का चूज करता है, अख्तियार करता है, तो अल्लाह उसको उसकी गुमराही में छोड़ देता है, समझे आप? रहने देता है, जा हिदायत नहीं दूंगा मैं तेरे को, तूने गुमराही चूज की, अख्तियार की, तो अल्लाह उसको उसकी गुमराही में छोड़ देता है। जबरदस्ती नहीं करता अल्लाह, दुनिया इम्तिहान का है ना, इसलिए अल्लाह जबरदस्ती नहीं करता। तुमने गुमराही अख्तियार की तो गुमराही में अल्लाह छोड़ देता है। इंसान खुद गुमराही अख्तियार करता है, अल्लाह उसको गुमराह नहीं करता। अल्लाह गुमराह करने के लिए थोड़ी पैगंबर को चूज किया, अपॉइंट किया, मुंतखब किया, कुरान भेजा अल्लाह ने ये हिदायत के लिए, गुमराह करने के लिए कुरान नौजुबिल्ला भेजा क्या? ये सब आप लोग की अकीदे कितने खराब है। आलिम मुफ्ती मदरसा यही चल रहा है, अल्लाह गुमराह करता है, अल्लाह गुमराह करे, तो फिर शैतान का क्या रह गया रोल? शैतान गुमराह करता है, फिरौन ने गुमराह किया, सामरी गुमराह किया कौम, ये सब कुरान में लिखा है, और आप घूम फिर के तर्जुमा ऐसा कर दिए कि अल्लाह गुमराह करता है। सऊदी वाले का देख लो आप, तरावी का उठा के पूरा बकरा ही देख लो, पहले ही तरावी, पहले दिन की फर्स्ट डे तरावी देख लो आप यूट्यूब पे, सूरह बकरा की आयत नंबर 26 से जब आएगी, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, जब वो अरबी पढ़ते तो नीचे इंग्लिश में लिखा रहता है लीव स्ट्रे, अल्लाह लीव स्ट्रे, उसको छोड़ देता गुमराह। يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين।
گمراہ نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے گمراہی اختیار کی. اللہ بول دیا سورہ بقرہ میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے. سمجھا آپ؟ تو ان لوگوں نے خود گمراہی اختیار کی ہے. لوگ خود گمراہ ہو رہے, گمراہی لے رہے, گمراہی کتاب پڑھ رہے, گمراہی باتوں کو مان رہے, کیونکہ قرآن کے باہر ہر چیز گمراہی. قرآن کے علاوہ جتنی کتاب ہے گمراہی, ملاوٹی. جتنی تقریریں سنیں گے آپ ملاوٹی, گمراہی. قرآن پڑھو تو تم کو ہدایت ملے گی. ہدایت کی کتاب ہے نا. خالی دعا کر اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. اللہ ہدایت کی کتاب نازل کیا ہے, تو کتاب کھولیں گے تو ہدایت ملے گی نا. ہدایت کی کتاب قرآن ہے, تو اللہ ہدایت دے بول رہے ہیں, تو ہدایت کی کتاب کھولیں گے تو ہدایت ملے گی نا, پڑھیں گے تو. ایسی اللہ بھیج چکا ہے کتاب اور آپ بول رہے ہیں اللہ ہدایت دے. اللہ ہدایت دے چکا ہے, تم لے رہے نہیں. رزق کے لیے بولتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے, تو پھر کائے کو بازار جاتے ہو, سامان خریدتے ہو, محنت کرتے ہو, تنخواہ نوکری کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ رزق دینے والا ہے تو خالی بیٹھ کے کرتے رہو اللہ رزق دینے والا ہے. گھر میں بیٹھے رہو اور خالی دعا کرتے رہو. دعا سے کیا رزق ملے گی؟ تم کو نکلنا پڑے گا, کام دھندا تجارت کرنا پڑے گا, پھر بازار سے خرید کے لانا پڑے گا. یہ سب ویسے ہدایت بھی اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت. تو اللہ ہدایت دے چکا ہے کتاب, تم لے رہے نہیں. گھر میں آ چکی ہدایت. اللہ فرمائے نا ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے, گھر میں ہے نا تمہارے قرآن. کیا گمراہی پھیلا رہے تو سوچیے آپ. اہم باتیں ہیں سب. ایمان لاؤ ایسے جیسے نبی صاحبی لائے. نبی صاحبی نے کوئی کام نہیں کیا ہے سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا. جتنے بھی یہاں رسم ہو رہے ہیں, طور طریقے, جتنی بھی کتابیں پڑھی جا رہی سب گمراہی. نبی صاحبی سوائے قرآن کے کوئی کتاب نہیں پڑھے. نبی صاحبی قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں پڑھے, اور قرآن پہ ہی عمل کیا, اور قرآن سے ہی لوگوں کو نصیحت کی ہے. یتلو علیہم آیاتی, میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے. آیت کدھر ہے؟ قرآن میں. سمجھے آپ؟ اللہ کا بھی حکم ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن سے نصیحت کرو. سمجھے آپ؟ تو آپ دوسری کتاب سے کر رہے سیدھا مجرم. کتابیں میں دیکھو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب. سمجھا؟ قرآن کی ہی بیان کیا جائے, قرآن کی ہی آیت سے نصیحت کی جائے. یہ نبی صحابی کا عمل ہے, سنت ہے. نبی کی سنت, نبی کی سنت, سب سنت, داڑھی ٹکنا, یہ معلوم. سب سے بڑی نبی کی سنت کیا ہے؟ یتلو علیہم, میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. قرآن پڑھ کے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کہاں ہے؟ قرآن میں. کوئی اور کتاب میں آیت نہیں. تم یہاں سے اٹھا کے ادھر لے گئے فضائل اعمال میں, بخاری میں, یہاں سے قرآن سے لے جا کے وہاں, تاکہ ملاوٹ کرے. قرآن میں ملاوٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے 10 آیتیں, 50 آیتیں, 20 آیتیں لے جاتے, کتاب چھاپتے, اور اس میں دین کے نام سے کتاب میں خوب ملاوٹ کرتے. جھوٹی جھوٹی حدیث, تھوڑا آیت اصلی دکھاتے, بعد میں پھر نقلی ملاوٹ. تھوڑی اصلی حدیث پھر تھوڑی جھوٹی حدیث. سب سمجھے آپ؟ نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلو اور کعبے کو فالو کرو. کعبہ ہدایت ہے. نبی صحابی کے نقش قدم پہ کعبے والے چل رہے ہیں. کعبے کے ایمان کی بات کر رہا ہوں میں. سمجھا؟ وہاں جو طور طریقہ ہو رہا وہی لوگ. وہاں قرآن خوانی نہیں ہے, آپ لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں میت کے لیے. نبی صحابی نے قرآن خوانی نہیں کی, آپ لوگ کر رہے ہو, پکڑے جائیں. ایصال ثواب نبی صحابی نہیں کی, 10واں 20واں 40واں نبی صحابی نہیں کی, آپ لوگ کر رہے ہیں, سب پکڑے جائیں گے. سب دین کے جو نئے نئے طریقے نکالے, بدعت کا ٹھکانہ جہنم. سمجھے؟ سوچیے آپ. جو سعودی میں آج بھی نہیں ہوتا, نہ قرآن خوانی ہو رہی, نہ ایصال ثواب 10واں 20واں 40واں. سوچیے آپ. سب باتیں ہیں. نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو کعبے کو فالو کرو. سمجھا؟ ہدایت ہے. آپ اللہ بول رہے کعبہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. آل عمران. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.